اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میں نے قرآن پاک سے ایک آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ چونکہ آپ سب جانتے ہیں پورے کا پورا رمضان گزر گیا ہے، ابھی ہمارے پاس یہ 1-2 دن بچے ہیں، تو میں نے سوچا میں آپ سے ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں کہ جس کو آپ پڑھیں تو آپ کو اپنی بخشش کا پروف مل جائے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی ہم پر موت طاری کرے گا اسی کے بعد ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ دیکھیں، جو بندہ جنتی ہوتا ہے تو اس کی موت بھی آسان ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن جو بندہ گناہ گار ہوتا ہے توبہ کے بغیر مر جائے تو اس کے لیے یہ سب چیزیں، یہ قبر کا عذاب اور یہ جان کا نکلنا، یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس لیے قرآن سے آج جو ہے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے بندے محمد سے کہ ان بندوں سے کہہ دو، اپنے بندوں سے کہو کہ جنہوں نے اپنی ذات پہ، اپنی خود پہ ظلم کیا، اس کا مطلب یہ کہ جن بندوں نے گناہ کیے، بہت زیادہ گناہ کیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جانے انجانے میں یا غلطی سے آپ سے گناہ ہو گئے ہیں تو یہ ہم نے خود پہ ظلم کیا ہے، اس کا نقصان کس کو ہے؟ ہمیں ہی ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا کریم ہے، اللہ کا فضل دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک آیت آئی کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے جائیں، گناہ کرتے جائیں، گناہ کرتے جائیں، اللہ نہ کرے توبہ کے بغیر ہم نے اللہ سے کہا نہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، ایسے ہی موت آ گئی تو اللہ ان کے گناہ نہیں معاف کرے گا۔ نہیں، یہاں پر یہ ہے کہ جنہوں نے گناہ کیے اور پھر اس کے بعد توبہ بھی کر لی، توبہ لازمی ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت ضرور کرنی ہے، پھر ان کے لیے اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی مانی۔ اور گناہ کرنا، گناہ ہو جانا انسان سے جانے انجانے میں، ٹھیک ہے، یہ ہو جاتا ہے، ہر بندے سے ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ شیطان کروا لیتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے، اپنے نفس کو روکنا چاہیے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس نے ایک گناہ کو 10 بار کیا، 15 بار کیا، 20 بار کیا، یہ نہیں کہ اب وہ کر رہا ہے، اس کے کوئی سزا نہیں مل رہی، بس وہ کرتا جائے۔ نہیں، آپ سے گناہ ہو گیا، آپ تبھی اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو کوئی سزا طے کر لیں کہ بھائی اگر مجھ سے یہ گناہ ہو جاتا ہے تو میں نے سزا کے طور پر 4 نفل پڑھنے ہیں، 2 رکعت توبہ کے پڑھنے ہیں، اس طرح کا کر لیں۔ میں نے 100 روپے مسجد میں ڈالنا ہے، 500 روپے ڈالنا ہے، اس طرح کی کوئی بھی سزا اپنے اوپر لاگو کر لیں۔ تو میں آج آپ کو سید الاستغفار ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ جس کو پڑھنے کے لیے آپ کا تقریباً لگا لیں کہ 1 منٹ سے 2 منٹ لگیں گے، ٹھیک ہے، اس سے بھی کم۔ اور ایک بار پڑھنا ہے، اسے آپ نے شام کو پڑھ لیا اور پھر صبح کو پڑھ لیا۔ اور جو بندہ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اسے صبح ٹائم پڑھ لے اور شام تک کسی بھی ٹائم فوت ہو گیا تو وہ سیدھا جنتی ہوگا، اور اسی طرح شام کو پڑھ لیا، صبح تک کسی ٹائم فوت ہو گیا تو جنتی ہے۔ میرے دوستو، ہمیں یہ جو آپ کو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں، یہ جو میں آپ کو کلمات بتانے لگا ہوں، ہمیں روزانہ پڑھنے چاہیے۔ ہم 1 منتھ اسے پڑھیں گے، پھر ہماری عادت بن جائے گی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، ہم پڑھ لیا کریں گے، جیسے ہم پڑھ لیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم جب روزانہ پڑھیں گے، جس دن ہماری موت ہوئی تو ہم انشاءاللہ سیدھے جنت میں۔ تو آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ جو بھی بچے پڑھتے ہیں مساجد میں ان سب کو علماء یاد کرواتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ ہے 5واں کلمہ۔ 5ویں کلموں کو اگر آپ صبح اور شام روزانہ پڑھیں گے تو آپ جیسے ہی آپ کو موت آئے گی تو بندہ جنت میں جاتا ہے۔ اللہم، اے اللہ، انت، تو، ربی لا الہ الا انت، میرا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوا تیرے، خلقتنی،
تو نے مجھے پیدا کیا، وَأَنَا عَبْدُكَ میں تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ اور میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر ہوں، وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ جہاں تک کہ طاقت رکھتا ہوں پناہ پکڑتا ہوں میں تیری اپنے عملوں کی برائی سے، ابوء لک بنعمتک میں اقرار کرتا ہوں تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے، علیہ وابوء بذنبی اور اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا، فاغفر لی سو مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت کیونکہ نہیں بخشتا گناہوں کو کوئی سوا تیرے، اللہ کے سوا ہمارے گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا۔ تو اس لیے میرے دوستو آپ نے یہ جو 5واں کلمہ ہے یہ لازمی پڑھنا ہے، اور 29 کی رات ہے، آپ اس کے اندر پڑھیں تو اس کی کیا فضیلت ہوگی، اور رمضان کا مہینہ بھی ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر جو ہے آپ نے خاص دعائیں اس رات میں خاص دعائیں اللہ رب العزت سے کرنی ہے، اپنی مغفرت کی، اپنے گناہوں کی مغفرت کی، اللہ سے کہنا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے دل میں اتنی محبت ڈال دے کہ میں گناہ نہ کروں، اللہ سے یہ دعا لازمی کرنی ہے، اور اللہ سے کہنا ہے کہ اے اللہ میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔